بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تصوف کی اصل حقیقت جانتے ہیں۔ تصوف شریعت کے اعمال کو کہتے ہیں، یعنی شریعت کا پابند ہونا لازم ہے اگر تصوف حاصل کرنا ہو تو۔ تمام اعمال کو ظاہر طور پر بھی عمل کرنا ہے، باطن طور پر بھی عمل کرنا ہے، اسے ہی تصوف کہتے ہیں۔ جو شریعت کے اعمال ہوتے ہیں اسے ظاہر طور پر بھی عمل کرنا ہے، باطن طور پر بھی عمل کرنا ہے، اسے ہی تصوف کہتے ہیں۔ اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اگر تصوف حاصل کرنا ہو تو، جیسا کہ تصوف کے لیے اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اپنی برائی جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس برائی والے عمل کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت کے تمام اعمال جو نیک کام ہے آپ کے، جو آپ کرتے ہو، اس نیک اعمال کو آپ کے اندر کی برائی کھا لیتی ہے۔ یعنی آپ جو بھی عمل کرتے ہو، جیسا نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، فطرہ ہو، شریعت میں جو اعمال ہو، وہ نیک اعمال کو آپ کے اندر کی برائی کھا لیتی ہے۔ جیسا اپنے اندر جیسا برائی ہوتی ہے، جیسا کینہ، کپٹ، جہالت، بغضیت، حسد، غیبت، چغلی، دشمنی، جلس، یہ تمام چیز برائی ہے، اور ان برائی کے کیڑے آپ کے اندر موجود رہتے ہیں، اور وہ برائی کے کیڑے آپ کے نیک اعمال کو کھا لیتے ہیں۔ تو اسی لیے چاہیے اگر شریعت کا پابند ہونا ہے، تصوف حاصل کرنا ہو، تو اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کریں، ان کیڑوں کو ختم کریں، کیونکہ وہ کیڑے آپ کی عبادتوں کی برکتوں کو کھا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھے، تصوف کا اصل پہلو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، شریعت کی پابندی، رسول اللہ سے بے انتہا محبت تصوف کی حقیقت ہے۔ اسی لیے صوفیوں میں خاص عمل شریعت کی پابندی اور ذکر الہی تھا۔ وہ خاص ذکروں سے ان برائیوں کو ختم کرتے رہے، جس کے اندر جو بھی برائی رہی اسے وہی ذکر دیتے رہے، جس کے کرنے سے اس کی روحانیت پاک ہو جائے۔ اللہ ذکر کرنے سے جسم کو، روح کو، دل اور دماغ کو سکون دیتا ہے۔ آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو اولیاء اللہ کی زندگیوں کے، وہ اعلیٰ اخلاق کے لوگ رہے ہیں۔ اس لیے صوفیوں کی صحبت میں تعلیمات ملتے ہیں خدمت خلق کی، یعنی خدمت کے خلق کرنا اور اپنی نفس کو مارنا۔ خدمت خلق کی اصل حقیقت یعنی کسی اور کی خدمت بغیر مفاد کے کرنا، یعنی بغیر غرض کے کسی کی خدمت کرنا خدمت خلق ہے۔ اور نفس کو مارنا کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ جو اپنے برے کاموں کو ختم کرے۔ جب دل برے کاموں کی طرف لے جائے تو اس کے خلاف ہونا نفس کو مارنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا شریعت کے پابندی میں ہی سب کچھ ہے۔ اکثر میں دیکھا ہوں ایسے بھی لوگوں کو کہ وہ چھولے تو ڈال چکے ہیں پر پابندی کچھ نہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں قطب، اپنے آپ کو کہتے ہیں قلندر، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ابدال، اپنے آپ کو ایسے دعووں میں لے کے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ولایت ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے کہ میرا پیر کہتا ہے، کسی کو گمان ہے ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہے۔ بے شک، مگر آپ کے اعمال کے بغیر آپ کچھ نہیں، کیونکہ ہر بزرگان دین میں یہی تعلیمات مل چکے ہیں کہ بیٹے شریعت کی پابندی۔ آپ دیکھیے، جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بکتے ہو تو آپ کے پیر کی بیعت لیے بات کی تاکید یہی رہتی ہے کہ شریعت کی پابندی اور نیک کام اور اپنے نفس سے لڑو۔ اگر کوئی کہہ دے کہ پیر پرستی کرنا تصوف ہے، تو پھر آپ کے پیر کی تاکید اور آپ کے پیر کی تعلیمات کہاں گئے جو آپ کو شریعت کی پابندی بتائے؟
یہ سب اعمال بالکل غلط ہے جو خود سے جوڑتے ہیں۔ سچے نیک اہل سلسلے والے، اہل خاندان والے ایسے تعلیمات نہیں دیتے جو شریعت کے خلاف جائے۔ تصوف کوئی لباس کا نام نہیں ہے، کوئی سلسلے کا نام نہیں ہے، کوئی پیر پرستی کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ سب کرنے سے تصوف مل جائے تو وہ سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ آپ کو جان لینا چاہیے تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ تصوف کی حقیقت ہی شریعت کی پابندی ہے۔ تصوف تو تصوف، بغیر شریعت کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھے، ولایت بھی شریعت کے بغیر نہیں ملتی۔ طریقت ہو یا معرفت ہو یا حقیقت ہو، بغیر شریعت کچھ نہیں۔ جنہیں آپ اور ہم پیروں کے پیر، سلطانوں کے سلطان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ کا سخت فرمان تھا کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہ گاڑو۔ اپنے آپ کو مانتے ہو غوث اعظم کے اور پھر نماز سے دور رہتے ہو، اور آپ کا سخت فرمان ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہ گاڑو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو شریعت کا پابند ہے وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑتا، اور اپنے آپ کو بتاتے ہو غوث اعظم کے شہدا، اور اپنے آپ کو بتاتے ہو خواجہ اجمیری کے شہدا، اور اپنے آپ کو بتاتے ہو دیگر بزرگوں کے شہدا۔ تو اگر شہدا ہوتے تو کبھی نماز کو نہ چھوڑتے، کیونکہ ہم کو تمام بزرگوں سے یہی تعلیمات ملے کہ نماز کو کبھی چھوڑا مت کرو۔ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھنا ہے تو کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، امام حسین کا آخری سجدہ بھی حالت نماز میں رہا۔ افسوس، آج کئی لوگ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، کئی لوگ اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں، پر شریعت کے پابند نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جس صحبت اور سنگت میں رہو گے بروز محشر میں انہی میں سے تم کو اٹھاؤں گا۔ تو یاد رکھے، اچھے صالحین بندوں کی صحبت میں رہے، بزرگوں کی صحبت میں رہے، علماء دین مشائخ کی صحبت میں رہے جو سچے ہو۔ پہلے بزرگوں کا طریقہ تھا، جب بیعت ہونے آتے تھے تو مرید کو آزماتے تھے۔ آج یہ وقت آ گیا کہ بیعت ہونے جا رہے ہیں تو پیر کو آزمانا، دیکھنا ہے کہ ان شیخ کے اعمال کیا ہے، کہ وہ شریعت کے پابند ہے یا نہیں۔ کیونکہ ایسے بھی تعلیمات چل رہے ہیں کہ صوفیوں کو نماز معاف ہے، شریعت معاف ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہماری نماز ہمارے پیر پڑھ لیتے۔ افسوس ایسے جاہلوں پہ کہ یہ وقت کے بڑے منافق لوگ ہیں جو ایسے تعلیمات دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر خود کی نماز اگر پیر پڑھتے ہوتے تو ہم کو رسول اللہ سے ایسے تعلیمات ملتے تھے، ہم کو غوث اعظم سے ایسے تعلیمات ملتے تھے، ہم کو ملتے تھے ایسے تعلیمات خواجہ اجمیری سے، ہم کو ملتے تھے تعلیمات دیگر بزرگوں سے۔ افسوس، ایسے جاہلوں کی صحبت دجال کے قریب کرنے کی علامت ہے۔ ایسے جاہلوں سے بچو، ایسے منافقوں سے بچو جو دین میں خود کے طریقے جوڑتے ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسے منافقوں سے ہم سب کو بچا۔ یا اللہ ہمیں تیری سچی بندگی نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمیں نصیب عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کی سچی محبت ہمیں نصیب عطا فرما۔ بزرگان دین کی برکتیں ہمیں نصیب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔